اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مارچ کے مہینے میں ہر سال عورتوں کا یہ عالمی سطح پر دن منایا جاتا ہے، جس میں عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ تو اسلام سے بڑھ کر کون سا مذہب ہوگا کہ جس نے عورتوں کو حقوق عطا کیے ہوں گے، جس نے عورتوں کی عزت کی حفاظت کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مرد عورتوں پر محافظ اور نگران ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جس طرح سونے کی دکان ہو، سونے کی زیورات اس میں پڑے ہوں، تو اس کے دروازے پر ایک محافظ کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اسی طرح اسلام نے عورت پر اس کے خاوند کو محافظ اور نگران بنایا کہ اس کی عزت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ جس طرح جو قیمتی اشیاء ہوتی ہیں، جو ہیرے ہوتے ہیں، جو جواہرات ہوتے ہیں، جو زیورات ہوتے ہیں، جو سونا ہے، الماریوں میں تالے کے اندر رکھا جاتا ہے، تو اسی طرح عورتوں کو بھی چھپا کے عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا اور ان پر محافظ اور نگران مرد کو بنا دیا گیا کہ یہ قیمتی چیز ہے۔ جبکہ اسلام سے پہلے عورت کا حال یہ تھا کہ بعض مذاہب ایسے تھے، بعض علاقے ایسے تھے کہ عورت کو ایک جس طرح تجارتی مال ہوتا ہے، اس طرح بکاؤ مال کی طرح سمجھا جاتا، جس طرح دوسری چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی، اسی طرح عورت کو بھی خریدا جاتا، بیچا جاتا ایک مال کی طرح۔ اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی، صف ماتم بچھ جاتی۔ والد اپنے لیے بہت بری چیز اس کو خیال کرتا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اور بعض مذاہب میں ایسا بھی تھا کہ اگر کسی عورت کا خاوند مر جاتا، فوت ہو جاتا، تو اس عورت کو زندہ اس خاوند کی میت کے ساتھ زندہ اس عورت کو بھی ساتھ جلا دیا جاتا۔ اور بعض علاقوں میں یہ رواج تھا کہ اگر والد فوت ہو جاتا تو جس طرح وراثت اس کی تقسیم ہوتی، تو ماں کو بھی جس طرح وراثت کا مال ہے، اسی طرح ماں کو بھی ساتھ شامل کیا جاتا اور اس کو بھی وراثت کے مال میں تقسیم کیا جاتا۔ جب اسلام آیا، اسلام نے عورت کو ایسی عزت عطا کی کہ اگر پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، تو اسلام کی وجہ سے عورت کو بطور بیٹی اتنا رتبہ اور عزت عطا کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں عطا کرے اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، اچھے طریقے سے ان کو پروان چڑھائے، تو فرمایا وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اور ایک وہ وقت تھا کہ ماں کو بکاؤ مال سمجھا جاتا تھا، لیکن جب اسلام آیا تو بطور ماں ایسی عزت عطا کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی والدہ کی عزت و احترام کر کے، رضائی والدہ کی تکریم کر کے بتا دیا کہ جب آپ کی والدہ تشریف لائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک چادر نیچے بچھا دی ان کے بیٹھنے کے لیے۔ تو آپ نے خود والدہ کی تکریم کر کے بتا دیا کہ والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام عطا کیا ہے کہ جو نبیوں کا سردار ہے وہ بھی اٹھ کر ان کا استقبال کرتا ہے۔ اور بطور بیوی
ایسا مقام عطا کیا کہ پہلے بیوی کو لونڈی سمجھا جاتا تھا، لیکن جب اسلام آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ یہ عورت کا مقام اور عورت کا رتبہ ہے، اور جو فرما بردار عورت ہوتی ہے، جو نیک عورت ہوتی ہے، اس کا اسلام میں مقام کیا ہے، آخرت میں اس کا مقام کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا عزت عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ عورت جو وقت پر 5 نمازیں ادا کرتی ہے اور جو رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے اور اپنی خاوند کی اطاعت کرتی ہے، تو فرمایا وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے وہ اس سے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک عورت 1000 برے مردوں سے بہتر ہے، اور عورت خاوند کی 7 دن خدمت کرتی ہے تو اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جسے حیض آتا ہے تو وہ اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ عورت پر پورا مہینہ ایک جیسا نہیں رہتا، کچھ عورت میں کمزوری کے ایام آتے ہیں، جسم میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، کیفیت اور طبیعت اس کی ایک جیسی نہیں رہتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اگر وہ یہ ذکر کرتی رہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب عورت کے یہ ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں تو عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن کریم کو چھو نہیں سکتی، لیکن زبانی دعائیں پڑھ سکتی ہے۔ تو اگر عورت یہ دعا پڑھتی رہے گی کہ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، تو فرمایا اس کے سابقہ سارے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گا، اور اگر وہ گناہوں کی بخشش طلب کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، اور پل صراط سے اس کا گزرنا اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دے گا، اور اللہ تعالیٰ عذاب سے اسے امان عطا فرمائے گا۔ اگر عورت ناشکری کا مظاہرہ کرے اور اپنے خاوند کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، اس کی عزت اور اس کا احترام نہ کرے، تو پھر اس کے لیے وبال ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اگر خاوند سے یہ الفاظ کہے کہ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے کوئی بلائی نہیں دیکھی، تو فرمایا اس کے 70 سال کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سارا دن روزہ رکھتی ہو، ساری رات وہ عبادت کرتی ہو، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ عورتوں میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ وہ جب کوئی معاملہ بنتا ہے تو کہتی ہیں کہ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے کوئی سکھ نہیں دیکھا، میں نے کوئی بلائی نہیں دیکھی، میرے حالات بڑے تنگی والے ہیں۔ تو عورت اگر صبر کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا کرے گا، لیکن اگر بے صبری کا مظاہرہ کرے گی تو پھر اس کا عذاب بھی سخت ہے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت خاوند کے سامنے چہرے پر ناراضی ظاہر کرے جس کی وجہ سے وہ خاوند کو غم زدہ کر دے، خاوند کو پریشانی میں مبتلا کر دے، فرمایا وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہتی ہے
کہ جب تک وہ ہنس کر یا مسکرا کر اپنے خاوند کو راضی نہیں کر لیتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ بیٹی جانتی ہو کہ خاوند کی خوشنودی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، یعنی اگر خاوند راضی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس عورت سے راضی ہو جائے گا، اور خاوند کی ناراضی یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے۔ اور پھر فرمایا جو مریم بنت عمران کی طرح عبادت کرے لیکن اس کا خاوند اس سے راضی نہ ہو، فرمایا اس کی عبادت بھی قبول نہیں۔ عورت کو اسلام نے بڑا مقام دیا ہے، عورت کو اسلام نے بڑا رتبہ دیا ہے۔ جو حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں وہ آج تک نہ کوئی دے سکتا ہے نہ دے سکے گا۔ اسلام نے عورت کو وراثت میں حصے دار بنایا ہے، تو یہ ساری عظمتیں، یہ ساری عزتیں، یہ سارے مقام یہ عورت کو ملے ہیں، یہ اسلام کی وجہ سے ملے ہیں، اور عورت کو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔